ربنا لیقیموا الصلاۃ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، مجھے صرف یہ بتلانا ہے، مجھے صرف یہ بتلانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی امت ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم سب جاننے کے باوجود لاپرواہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے، جو فرق کرتی ہے کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے، کون متقی ہے، کون شقی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو لوگ اس کو ولی مانتے ہیں، جس کے تعبیر سے آرام ملتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ صاحب کرامت ہوتا ہے، میرے بھائیوں، آج جو لوگ اس کو پیر مانتے ہیں، جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے، میرے بھائیوں، آج جو لوگ اس کو اللہ والا مانتا ہے، جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے، میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں ولی کس کو کہتے ہیں، پیر کس کو کہتے ہیں، قطب کس کو مانو گے، اب جان کون ہوگا، امام کیسا ہوتا ہے، یہ کسوٹی نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر کے لائے ہیں۔ اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، میرے بھائیوں، پیر بھی بن سکتا ہے، قطب و امداد بھی بن سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، آج ایسے آپ کو پیر ملیں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کا فرمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اولاد کی ترتیب کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو ترک الصلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی جو اپنے وقت کا جلیل القدر عالم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج تو بچے کو پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمازی بنو، اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور خود سے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگی یہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخر کیا ہو گیا؟ اس عورت نے بتلایا یہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخر کیا گناہ ہوا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور ڈانٹ کر فرمایا کم وقت دور ہو جاؤ، لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس پہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ عورت نہایت دل بستہ اور مایوس میں توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر آسمان اور زمینوں کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اے موسیٰ اللہ نے فرمایا ہے تم نے کیا کیا؟ خبردار موسیٰ تم نے ہماری گناہگار بندی کو کیسے واپس کر دیا؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے؟ یہ موسیٰ یاد رکھو، اور زانی اور قاتل سے بڑا گناہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، زنا کرنے والا اور مار ڈالنے والا قاتل اس سے بھی بڑا گناہ، اس سے بھی بڑا مجرم ہے جو میرے بھائیوں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے موجودہ لوگوں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کو مت ستانا، تیسری چیز پر غور کیجئے، تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے۔ فرمایا
ولا تتركن صلاة مکتوبۃ متعمدا. اذان کی آواز آئی، نکلو اپنے گھر سے، مسجد کی طرف جانا، نماز پڑھتے رہنا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ایمرجنسی کام ہے، باپ بیمار ہے، آپ کو لے کے جانا ہے، جماعت کھڑی ہے، جلدی سے آئیے، فرض نماز پڑھ لیجیے، سنت کو چھوڑ دیجیے، باپ کو لے کر اسپتال پہنچ جائیے. لیکن جان بوجھ کر فرض نماز نہیں چھوڑنا ہے. آگے اللہ نے فرمایا فإن من ترک الصلاة مکتوبۃ متعمدا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے. اب اللہ کو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. مرو میرے بھائیوں، چاہے آسام میں کٹے جاؤ گے تم، برما میں کٹے جاؤ گے تم، عراق میں کٹے جاؤ گے تم، گوہاٹی میں کٹے جاؤ گے تم. کیوں کہ جب تم نے اللہ کے احکام کا رعایت نہیں کی ہے اور اس کے اصولوں پر قیام نہیں کیا ہے، اب اللہ کو بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. مرو کٹو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ہم مسلمان مارے نہیں جا رہے ہو، جہاں ہم مسلمان کاٹے نہیں جا رہے ہو. چوڑا پٹی کا حال یہ ہے کہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے. خود اپنے مسلمانوں کے ملک کا حال دیکھ لیجئے. پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہ شیعہ سنی آپس میں مرے جا رہے ہیں، مسجدوں میں دمداریاں ہو رہی ہے، مسلمان کا قتل کر رہا ہے. اب دیکھ لیجئے عراق کا کیا حال ہے، افغانستان کا کیا حال ہے، جو اپنے ملک ہے اس ملک کا حال دیکھ لیجئے. لیبیا کا کیا حال ہے، انڈونیشیا کا کیا حال ہے. کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا آج مسلمانوں کو کہیں دو گھٹ پانی نہیں مل رہا ہے. کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے اللہ کو بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. مرو کٹو. گاجر اور مولی کو پھر بھی چھیل کے کاٹی جاتی ہے، لیکن تم کو گاجر اور مولی سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے کاٹے جاؤ گے. جو مجرم ہوتا ہے اس سے پوچھا بھی جاتا ہے، لیکن تم کو اس طریقے سے ایسے بدتر طریقے سے تم کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا کہ تم سے آخر تمنا پھر بھی پوچھی نہیں جائے گی. میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. میرے بھائیوں، اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا. میرے بھائیوں، آج انڈیا میں 10% مسلمان ہیں لیکن 1% نمازی ہے. میرے بھائیوں، میرے پاس سمے بہت کم ہے. میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب کوئی نبی کا امتی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اور جب کوئی شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے. میرے بھائیوں، آج چوڑا پٹی میں مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، ان کی بددعا سے بچو. مسلمانوں، ان کی بددعا سے بچو ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، لیکن جب میں رات میں سوتا ہوں میرا اونٹ ایسی بھیانک آواز نکلتا ہے جس سے میری نیند ٹوٹ جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اونٹ کو میرے پاس لاؤ، میں معلوم کروں گا وہ ایسے حرکت کیوں کرتا ہے. وہ صحابی اونٹ کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. رحمت للعالمین نے فرمایا یہ اونٹ تجھ کو تیرا مالک کھلاتا پلاتا ہے پھر بھی تجھے اس کو پریشان کرتا ہے. اللہ نے اونٹ کو زبان دی، پھر عرض کیا یہ اللہ کے رسول، یہ میرا مالک ہے، یہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، میں بھی اس کی اطاعت میں کام کرتا ہوں، لیکن جب میں شام کے وقت گھر لوٹتا ہوں یہ میرا مالک بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے ڈر ہوتا ہے میں اسی گھر میں موجود ہوتا ہوں کہ کہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے. یہ اونٹ تیری برابر میں ایک بے نمازی سو رہا تھا، تو نے اس کو بیدار کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی میں بار بار اس لیے چیختا تھا تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے. میرے بھائیوں، میرے پاس سمے بہت کم ہے، اس لیے
آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔